معاف کر دیتے ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ دعائیں قبول کرتا ہے اہل ایمان کی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اور ان کو اپنی طرف سے مزید اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے، وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جو کافر ہیں، ناشکرے ہیں، نافرمان لوگ ہیں، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اچھا، اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، اجر میں اضافہ کرتا ہے، اور جو اہل ایمان میں سے ہوں، چاہے کافروں میں سے ہوں، ناشکرے لوگ ہیں جو بات نہیں ماننے والے، ان کے لیے عذاب ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ دعا قبول کرنا میرے بھائی، یہ میتھمیٹیکل کو ریلیشن شپ نہیں، یہ بہت کمپلیکس ریلیشن ہے۔ مسند احمد میں جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے وہ تین طرح سے خالی نہیں رہتی، یا تو وہ جو دعا میں مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا فرما دیتا ہے، یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، یا پھر اس کی دعا کو سیف کر دیا جاتا ہے قیامت کے دن کے لیے، اور اس کو اس کے اگینسٹ اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے، دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ ایسی عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ عطا کروں گا اس کا ڈیسیژن اللہ نے کرنا ہے۔ اور میرے بھائی، جب قیامت والے دن کسی شخص کو دنیا میں دعائیں قبول نہ ہونے کے سبب اس کی نیکیاں کم پڑی ہوئی ہوں، اور اللہ تعالیٰ وہ جو دنیا میں دعا اس کی قبول نہیں کی تھی اس کے بدلے اسے نیکیاں دے گے، جنت میں بھیج دے، تو وہ تو یہی کہے گا نا، یا اللہ میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو یہ تو حدیث کے اندر آتا ہے۔ ادھر تو ایک نیکی نہیں کسی نے دینی ہے آپ کو، بیوی بچے ماں باپ کسی نے بھی، وہاں پر اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی نیکیاں دے دے جو دعاؤں کی شکل میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، جو وضو کرنے کے بعد پڑھ لے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، جو ہمارے گرین کارڈ پہ فرض نماز کے بعد کی دعا بھی ہے، مجلس سے اٹھنے کی دعا بھی ہے، اور وضو کے بعد کی دعا بھی ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ میں جو عمل الیوم واللیلہ، اس کا علیحدہ سے ایک چیپٹر بھی چھپا ہوا ہے، اور علیحدہ سے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جو یہ دعا پڑھ لے گا وضو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی دعا سیو کر کے رکھ دے گا، قیامت دن اس کے اگینسٹ اجر دے گا۔ تو دعا تو قبول ہونی ہی ہوتی ہے، اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دعا مانگنے کا کیا فائدہ، دعا مانگنے کا، دعا نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اسی کے ساتھ ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے مانگو میں دوں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری اس عبادت سے تکبر میں آئیں گے اور دعا نہیں کریں گے، میں ان کو ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا۔ یعنی کیا شہنشاہ ہے، دنیا کے شہنشاہ تو مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں کہ جان چھوڑ، اور خدا وہ شہنشاہ ہے جو کہتا ہے جو مجھ سے نہیں مانگے گا نا اس کو نہیں میں چھوڑوں گا، مانگ مجھ سے دوں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، سائل بن کے دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اہل ایمان کی ہم دعا قبول کرتے ہیں۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ، اگر ہم زمین میں تمام بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتے تو زمین میں سرکشی کرنے لگتے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک اندازے کے برابر جو اس نے یعنی تقدیر میں طے کیا اس کے مطابق لوگوں کو رزق عطا فرماتا ہے، نازل فرماتا ہے۔ واقعی دنیا میں آپ دیکھ لیں جن کے پاس دولت آتی ہے اکثر لوگ باغی ہو جاتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو دولت کے بعد باغی نہیں ہوتے، کیونکہ جب میرے بھائی دولت آئے گی تو پھر آپ عیاشی کریں گے۔ جس کو دو وقت کی روٹی کی فکر ہوگی تو وہ روٹی کی فکر میں رہے گا نا۔ اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان سبسسٹنس لیول پہ لائف گزار رہا ہوتا ہے نا، پھر خدا کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، اور جب ہر چیز ٹھیک ہو، رزق کی فراوانی ہو، پھر انسان کہتا ہے میرا تو یہ حق ہے، مجھے ملنا چاہیے، پھر انسان جو ہے وہ بغاوت پہ اتر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگر ہم تمام کا رزق کی کشادہ کر دیتے ہیں تو یہ سارے ہی باغی ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جتنا اتنا وہ بقدر ضرورت رزق عطا فرماتا ہے۔ انہ بعبادی خبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خبردار ہے، ان کو دیکھنے والا ہے۔ رزق کی تقسیم اور مسئلہ تقدیر کے اوپر مسئلہ نمبر 103 میرا 103 نمبر مسئلہ آپ دیکھ لیں، آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، وہی اللہ ہے جو کہ نازل فرماتا ہے بارش کو اس کے بعد کہ جب لوگ بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔
وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی کارساز ہے اور حمید ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے، اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے۔ یہ آیت اکثر جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی تو امام مسجد حضرات یہی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان میں جاندار پھیلا دی ہیں زمین و آسمان کے اندر، وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرنے پر بھی قادر ہے جب وہ چاہے گا، یعنی قیامت والے دن دوبارہ سے موت کے بعد سب کو ایک جگہ جمع کر لے گا۔ اب بڑی اہم ترین آیت آ رہی ہے، سورہ الشورى کی آیت نمبر ہے 30، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو کوئی بھی مصیبت اور تکلیف تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کے سبب ہوتی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ، اور بہت سے ایسے کرتوت ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خود ہی معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ پکڑ فرمانا چاہے، یہ تو قرآن حکیم میں کئی جگہ مضمون ہے، سورہ فاطر کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑنا شروع کر دیتا تو زمین پہ کوئی بھی جاندار زندہ نہ رہتا۔ اللہ تعالیٰ ماتا ہے جو تمہیں برائی پہنچتی ہے، تکلیف آتی ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور اکثر چیزیں تو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اور وہ کرتوت کیوں ہیں؟ وہ سورہ سجدہ میں آیا کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہیں تھوڑی سی تکلیف دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ تو یہ تکلیف بسا اوقات اللہ کی طرف آنے کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے دیکھیں کسی گھر میں ینگ موت ہو جاتی ہے، جوان ڈیتھ ہوتی ہے، تو لوگ اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ کسی کو کوئی شوق پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف آنے کا سبب بھی بنتی ہیں تکلیفیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے یہ تکلیفیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مومنین کو ان پہ نازل کی ہوئی تکلیفوں کے بدلے میں اجر عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ کسی مومن کو دکھ، درد، اندیشہ، یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چوب جائے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ گناہوں کے دھونے کا کفارہ بن جاتی ہیں یہ تکلیف، اس لیے بھی تکلیف آتی ہے، اور بعض تکلیف آزمائش کی وجہ سے بھی آتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس پہ بھی تکلیف ہے وہ اس کے ہاتھوں کے کمائی ہے، ورنہ سب سے زیادہ تکلیفیں کس پہ آتی ہیں؟ نبیوں پہ۔ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پر نازل فرماتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے۔ ان کے بعد تکلیف ان پر نازل فرماتا ہے جو نبیوں کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، اور ان کے بعد ان پہ تکلیف نازل فرماتا ہے جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں۔ سر جی اللہ کا تو کرائٹیریا ہی کچھ اور ہے۔ یہاں وہ جو ہمارے میٹھے میٹھے وائزین وہ نا لوگوں کو یہ سنا رہے ہوتے ہیں نماز روزہ کرو انشاءاللہ بڑی خوشحال زندگی گزرے گی۔ یہ اللہ نے کہیں نہیں کہا ہمارا خوشحال زندگی گزرے گی جو نماز روزہ کرے گا، وہ یہی لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں نا۔ اور پھر کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب جب تک نماز نہیں پڑھتے تھے کبھی کسی نے نماز کا کہا نہیں تھا، اب نماز شروع کی ہے اور رفع الیدین شروع کیا ہے، ہر بندہ ہی سمجھاتا پھر ہے کہ ہو گیا تنوں تکلیفیں تو شروع ہوگی نماز پڑھتے ہی۔ یہ آخرت کی تکلیفوں کی بات ہو رہی ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ دنیا میں جو نیکی کے راستے پہ چلے گا اس کو تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ اگر کوئی تکلیف نہیں اٹھا رہا تو وہ ذرا پھر اپنے اوپر غور کرے کہ یہ اس کا راستہ نیکی کا ہے یا نہیں ہے، وہ غلط ٹریک کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ اگر نبیوں کو تکلیفیں آئی ہیں تو عام لوگوں کو بھی آئیں گی، کیونکہ وہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان سے، پھر ہم دیکھیں گے کون صبر کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا یہ بیلنس ہے۔ اس میں مولا علی علیہ السلام کی طرف ایک قول منسوب کیا ہوا ہے کہ جی تکلیف آئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ تکلیف آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہے یا آزمائش ہے، کہ اگر کسی تکلیف میں آپ اللہ کی طرف رجوع لے آئیں تو سمجھ لیں یہ تکلیف اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اگر آپ اس تکلیف میں اور بغاوت کا شکار ہو جائیں تو سمجھ لیں آپ کے کرتوتوں کی سبب ہے۔ یہ کوئی مولا علی سے قول ثابت نہیں ہے۔ اور میرے بھائی یہاں تو بڑے بڑے متکبرین پہ تکلیفیں آتی ہیں تو وہ بھی جا کے عمرے کرنے شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی طرف بھی لوگ رجوع کرتے ہیں۔ مسلمان کی ایک نشانی ہے کہ جب اس پہ تکلیف آتی ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، چاہے اس کے کرتوت کے سبب ہی کیوں نہ آئی ہو۔ ظاہر ہے کہ مسلمان کے پاس ایک سہارا خدا ہی ہے نا،
تو یہ کوئی بالکل پیٹ رول نہیں ہے. دنیا میں کوئی شخص یہ ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ کسی شخص کو یہ تکلیف جو ہے وہ اس کے اعمال کے بدلے میں آئی ہے یا اس کے اوپر اسی طریقے سے تکلیف آئی ہے جس طرح پیغمبروں پر آتی تھی, یا جو قرآن میں وعدہ ہے کہ ہم نے ضرور آزمانا ہے. نہیں, ہمیں ایک چیز بتا دی گئی ہے, تکلیف آئے نا خدا کو رسپانس کرنا ہے, کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون. بس ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے, اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے. یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی تھی, اللہ کی طرف واپس چلی جائے گی. تکلیف کب تک رہے گی؟ ایک شخص پہ تکلیف کیا ہمیشہ کے لیے آ سکتی ہے کسی پہ؟ میرے بھائی جو ڈیتھ بیڈ کے اوپر بھی لیٹا ہوا ہے نا, چاہے وہ 16 سال 20 سال تک بھی کومے میں رہے, تب بھی ایک دن اس کی تکلیف ٹل جانی ہے جب اس نے مر جانا ہے. لیکن آخرت کی تکلیف ہمیشہ کے لیے ہو سکتی ہے, دنیا کی تکلیف نہیں. الٹیمیٹلی تکلیف دنیا میں موت نے وہ دروازہ کھول دینا ہے کہ دنیا کی تکلیف اور آسائش دونوں ہی ختم ہو جائیں گی. پھر آخرت کا فیصلہ تو ظاہر ہے پھر نبیوں کے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے اور ان کے پیروکاروں کے لیے اور ہوگا, اور باغیوں کے لیے اور ہوگا. اس حوالے سے میرے بھائیو ایک بڑی اہم ترین آیت ہے, میں کراس ریفرنس کے طور پہ یہاں پہ کوٹ کر دوں. میں نے وہ مسئلہ تقدیر والے لیکچر میں بھی کوٹ کی تھی. مسئلہ تقدیر پہ میرے 4 لیکچر ضرور دیکھیں. 103 ہے مسئلہ نمبر جو رزق کے اوپر ہے, اور 104 ABC انسان کی پیدائش کا مقصد اور مسئلہ تقدیر. میں نے 200 آیات قرآن کی کور کی ہیں. یعنی مجھے جتنے بھی اپنے لیکچر ہیں ان میں سب سے بڑھ کر جس لیکچر کے بارے میں قرآن لیکچرز میں سے یعنی میں نے جو محنت کی اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک حق ادا کی ہے, وہ 200 آیات قرآن حکیم سے 50 کراس ریفرنسز مسئلہ تقدیر کے اوپر اور انسان کی پیدائش کے اوپر 8 سب ٹاپکس کے انڈر مسئلہ 104 ABC ریکارڈ کروائے تھے. اس میں بھی میں نے یہ آیت کوٹ کی تھی جو کراس ریفرنس کے طور پہ میں ابھی کوٹ کروں گا. آپ سورہ الحدید نکال لیں, پارہ نمبر 27. آپ کے بلو والے اس قرآن میں پیج نمبر ہے 541, 541 نمبر پیج ہے. یہ آیت زبانی یاد کر لیں, قرآن پاک میں اس طرح کی آیت اور کوئی نہیں ہے میرے بھائیوں. یعنی پورے کا پورا مسئلہ تقدیر کے حوالے سے ایک ٹروتھ اللہ نے ریویل کر دیا ہے جو تکلیفیں انسان پہ آتی ہیں. نیچے سے 5 نمبر جو لائن ہے اس پہ آیت نمبر ہے 22, 541 پیج پہ آیت نمبر 22 سورۃ الحدید پارہ نمبر 27. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما اصاب من مصیبت فی الارض, کوئی بھی مصیبت نہیں آتی اس زمین میں, ولا فی انفسہم, اور نہ تمہاری جانوں میں. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا زمین پہ جتنی مصیبتیں آتی ہیں, زمین میں مصیبتیں کون سی آتی ہیں؟ زلزلہ, طوفان, سیلاب, وبائی امراض, جنگیں جن میں سب لوگ مرتے ہیں. انسان پہ جو بھی اس طرح کی تکلیف آتی ہے اللہ تعالیٰ زمین پہ ولا فی انفسہم, اور جتنے انڈیویجولز ہو, کسی شخص کی ماں مر گئی, کسی کا جوان بیٹا مر گیا, اور کسی کو موذی مرض لاحق ہو گیا, کسی طرح کی بھی تکلیف کسی شخص کے اوپر, کوئی کینسر کا مریض بن گیا, اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ زمین میں جتنی بھی اجتماعی عذاب آتے ہیں, اللہ کی طرف سے عذاب آئیں یا تکلیفیں آئیں یا کسی جان کے اوپر کوئی تکلیف آئے, الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا, وہ ہم نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لی ہے, اس سے پہلے کہ ہم اس تکلیف کو پیدا کریں. ہم نے ہر چیز لوح محفوظ میں پہلے طے کی ہوئی ہے کہ 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان میں زلزلہ آئے گا اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مریں گے. اور کون کون سے لوگ مریں گے اللہ نے یہ انسانیت کی پیدائش سے پہلے ہی تقدیر میں لکھ دیا ہوا ہے. کون سا شخص کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کے دنیا سے اسکیپ ہوگا, لکھ دیا. کس کا ایئر کریش میں اسکیپ ہوگا, لکھ دیا. کس نے شیر کے منہ میں جانا ہے وہ بھی لکھ دیا. کس نے سمندر میں جا کے غرق ہونا ہے وہ بھی لکھ دیا. کیوں لکھا ہے؟ اس کا ٹروتھ اللہ نے یونیورسل ٹروتھ ریویل کر دیا. ان ذالک علی اللہ یسیر, اور یہ اللہ پہ بڑا آسان ہے. کہیں یہ نہ سوچ میں پڑ جانا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی لکھ دیا اللہ نے. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, یہ ہم نے اس لیے کیا تھا تاکہ تم کف افسوس نہ ملو اس بات پر جو تم سے جاتی رہی. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, اور اس پہ شیخی نہ بگاڑو جو ہم تمہیں عطا کرتے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ, اللہ تعالیٰ کو
شیخی بگاڑنے والے ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم نے تکلیفوں کے نزول سے پہلے ہی تقدیر میں لکھ دیا ہے، کسی انڈیویجول کو کیا تکلیف آنی ہے، کسی کمیونٹی کو کیا تکلیف آنی ہے، زمین پہ کیا تکلیف آنی ہے، عذاب کی شکل میں آئے یا تکلیف کی شکل میں، چاہے وہ زلزلہ ہو، سیلاب ہو، طوفان ہو، وبائی امراض ہوں، یہ سب کی سب چیزیں ہم نے پہلے ہی لکھ دی تھیں تاکہ جب تکلیف آئے نا تو تم نہ کہو اوہ یہ کیا ہو گیا، اور اگر کسی کو کوئی آسائش ملی ہے تو وہ شیخی نہ بگاڑے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے، نہ کف افسوس ملو اور نہ شیخی بگاڑو۔ یعنی دونوں معاملات میں ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ وہ گاڈ کو رسپانس کرے۔ اس لیے آپ دیکھیں ہماری غم کی سرمنی ہو اس میں بھی گاڈ کے ساتھ تعلق ہے، نماز جنازہ، اور خوشی کی سرمنی ہو اس میں بھی خدا کے ساتھ تعلق ہے، نماز عیدین۔ عید سے تو بڑی کوئی خوشی نہیں نا تہوار کے طور پہ، خوشی ہو یا غم، اسلام پورے کا پورا جو ہے اورینٹڈ ہے اراؤنڈ گاڈ۔ یہ پورے کا پورا دین ہے کہ آپ نے خدا کو رسپانس کرنا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔